مفتی صاحب استقبالیہ طور پہ نعرے کے ساتھ جواب دے، نعرے تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نبھینا کے زور لگا کے نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت سے، تاجدار ختم نبوت سے، تاجدار ختم نبوت سے، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا باقی اور کے قرآن کی ساتھ. اگر آپ خاموش ہو جائیں، سارے آپ خاموش ہو جائیں، نبی قبر کو سامنے رکھیں اور جہاں جگہ لگتی ہے ساتھی بیٹھ جائیں. آپ بھائیان بیٹھ جائیے. توجہ دیتے ہوئے آپ کا اتنا بڑا اجتماع ہے، اس بڑے اجتماع کو آپ نے ڈسٹرب کیا ہوا، کھڑے ہو گئے. مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیوں کھڑے، لیکن اگر یہ بیٹھ جائیں گے تو ماحول بہت اچھا ہو جائے گا. مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے کہ بیٹھ جائیں. باہو یار کہیں بات آپ کسی کو مت کہیں، کسی کو نہیں کہیں، آپ بھی مت کہیں. میں بھی نہیں کہہ رہا ابھی، آپ بھی مت کہیں. آپ کی وجہ سے پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا. اور ایک بڑے اجتماع کا جو نقشہ ہے وہ نقشہ متاثر کر رہے ہیں. آپ کا یہاں سے روڈ تک بڑا اجتماع ہے، اور جس طرح آپ میلے میں بیٹھے ہوئے ہیں مل مل کے، یہ مشکل مرحلہ ہے. ورنہ لوگ کرسیاں لگاتے ہیں اور پھر بھی کرسیاں بھرتی نہیں ہیں. ہماری کرسی کی جگہ ماشاءاللہ 5 لوگ بیٹھے. کوئی نہیں، زمین پر یہ پیچھے والے مجھے پتہ ہے یہ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں کہ یہ کوئی بندوبست بھی نہیں ہے. انہوں نے پیچھے والوں کے لیے بندوبست کیا تھا، سائڈ والوں کے لیے نہیں. جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے کھڑے دوسرے شخص کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ بیٹھ جائیے. درمیان میں لوگ کھڑے ہیں، پیچھے لوگ بیٹھ گئے. آپ ایک دفعہ مجمع میں رونق پیدا کریں کہ آپ کے مجمع کی کیفیت چلے گا. وہ پیچھے تک وہ آپ کو روک کر بیٹھا مجمع نظر آ رہا ہے، آپ کی وجہ سے رکا ہوا تھا، آپ بھی بیٹھ جائیں. آپ کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہو. سیکورٹی کا کوئی فرق جس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہو بھی آگے الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر:
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار لي واختار لي أصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم وقار علماء کرام سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملکی شخصیات تاج برادری سے تعلق رکھنے والے میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں مختلف شعبۂ زندگی سے متعلق آنے والے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں میلسی کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج ایک بار پھر آپ کی سرزمین میں تحفظ ختم نبوت صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے معمر اس بہت خوبصورت پروقار عظیم الشان اجتماع میں مجھے آپ حضرات سے ملاقات گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں بہت ہی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں دفاع صحابہ ایکشن کمیٹی کے تمام ممبران اور دوستوں کو، ساتھیوں کو، یہاں کی تاجر برادری کو، اپنے بزرگوں کو، بھائی اصغر علیہ صاحب، ان کے ساتھ پوری ٹیم، پورے دوست و احباب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس اجتماع کا انعقاد کسی تنظیم مذہبی نے نہیں کیا، بلکہ ایسے لوگوں نے جو مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے دفاع صحابہ ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک اتحاد بنایا اور اس میں تمامی لوگوں کو شامل کیا، اور انہوں نے اس عنوان کو وقت کی اہم ترین ضرورت سمجھا اور اس پر انہوں نے اتنے بڑے اجتماع کا انعقاد کیا اور ان پر اعتماد دیکھیں کہ جہاں میں کھڑا ہوں میرے سے روڈ کتنا دور ہے، اس روڈ کے سرے پر لوگ کھڑے ہو کر اس گفتگو کو سن رہے ہیں۔ اگر اس کو کرسیوں میں تقسیم کیا جائے تو شاید یہ روڈ سے پار بھی چلا جائے۔ تو یہ محبت کا اظہار ان لوگوں نے آپ کی محبت پر کیا، آپ نے دفاع صحابہ کے عنوان پہ اپنے آپ کو پیش کیا، لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ عنوان ہی ایسا ہے جو اس میں چلتا ہے وہ چلتا نہیں بلکہ اڑتا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات تلاوت کی
جو ہر مسلمان پڑھتا ہے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو یہ آیات نہ آتی ہوں۔ میں نے اسی لیے پڑھی کہ میں صحابہ کرام کی اہمیت، فضیلت اور عظمت آپ کو ان آیاتوں سے بتاؤں کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں اور آپ نے جو ہے وہ وضو کیا ہوا ہو اور ہاتھ باندھے ہوئے ہوں اور قبلہ کی طرف رخ ہو اور آپ یہ آیات پڑھیں تو آپ کو صحابہ یاد آئیں۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو مانگے وہ ہو جائے، وہ جو مانگے وہ ہو جائے، اس کی چاہت ہے، وہ کچھ مانگنا چاہتا ہے وہ ہو جائے، اور اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ دعا قبول ہونے والی ایک ہی ذات ہے اور اسے اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے اور ہر مسلمان 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے مومن ہونے کے ناطے، اور وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور آ کر ایک امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر کہتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے، پھر اپنے نوافل پڑھتا ہے، وہ سنتیں پڑھتا ہے۔ ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے اللہ سے ایک دعا کرتا ہے، اور دعا کیا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا۔ کس پر چلا بھائی؟ کس پر چلا بھائی؟ سیدھے رستے پر چلا، اس لیے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ ضروری ہے۔ اگر راستہ صحیح نہیں ہے آپ منزل پہ پہنچ سکتے۔ آپ بہت اچھی گاڑی کا بندوبست کر لیں، بہت اچھے ڈرائیور کا بندوبست کر لیں، بہت اچھے روڈ کا انتخاب کر لیں، اچھی جو ہے وہ پورا ڈیزل اور پیٹرول اس میں بھروا لیں اور خوب اسے دوڑائیں، 180 کی سپیڈ پہ بھی چلے جائیں، اگر آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے راستے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ کا راستہ ٹھیک ہے اور آپ چل پڑے ہیں، ڈرائیور بھی ٹھیک نہیں ہے، گاڑی بھی ٹھیک نہیں ہے، روڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایندھن کا بھی مسئلہ ہے، کچھ نہیں ملا، آپ پیدل بھی چل پڑے تو آپ اپنی منزل پہ ضرور پہنچیں گے، اس لیے کہ آپ کی منزل سمت پہ ہے اور آپ اس سمت میں سفر کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے پیدل چلے، انہوں نے حج کیا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کتنا دور ہے، مگر وہ کر کے واپس بھی آ گئے، گاڑی کے بغیر وہ چلے، اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ منزل پر پہنچنا ضروری ہے، تب پہنچے گا جب راستہ سیدھا ہوگا، راستہ خراب ہوگا پہنچ نہیں سکتا۔ کوئی یہاں سے رخ لاہور کی طرف کرے اور وہ کہے میں حیدرآباد پہنچ جاؤں، نہیں پہنچ سکے گا، اسے حیدرآباد پہنچنے کے لیے رخ حیدرآباد کی طرف کرنا پڑے گا، رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا، وہ چاہے میں کراچی پہنچ جاؤں نہیں پہنچ سکتا، رخ سوات کی طرف ہوگا، وہ چاہے میں کوئٹہ پہنچ جاؤں نہیں پہنچ سکتا۔ جتنی دوڑ لگائے، جتنی مرضی ہے کوشش کرے، اس کے باوجود وہ اپنی منزل پہ پہنچ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا۔ جگہ تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ چاہیے، تو سب سے اہم عنوان سیدھا راستہ ہے۔ اگر کوئی سیدھے راستے پر پڑ گیا، وہ کتنی مشکلات میں کیوں نہیں آیا، بلاخر منزل پر پہنچے گا، اور اگر سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا ساری زندگی بھٹکتا رہے گا، منزل تک نہیں پہنچے گا۔ ہماری دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ہماری دنیا کی زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کر کے ہم نے اللہ کی رضا کو لینا ہے۔ اب اللہ راضی کیسے ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا جس راستے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہماری منزل آخری جنت ہے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت میں ہم کیسے جائیں گے؟ جب ہم وہ والا راستہ اختیار کریں گے
جو راستہ جنت کو جاتا ہے، اگر اس راستے پر چلیں گے ہم اس مقام پر پہنچیں گے، اس راستے پر نہیں چلیں گے ہم اس مقام کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہمیں اس منزل تک، اس جنت تک پہنچنے کے لیے بھی ایک راستے کی ضرورت ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا راستہ ہے، اور آپ کے طریقے والا راستہ ہے۔ جو اصول آپ نے بتائے ہیں ان اصولوں پر چلنے والا راستہ ہے۔ اگر ان اصولوں پر چلیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچیں گے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچیں گے تو حضور کی ذات گرامی تک پہنچنے کے لیے بھی ایک راستہ ہے جو بندے کو حضور تک پہنچاتا ہے۔ پھر حضور کے پاس اللہ کا دی ہوئی کتاب اور کلام ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس قرآن مجید تک بھی ہم نے پہنچنا ہے۔ اس قرآن مجید تک پہنچنے کے لیے بھی ایک راستہ ہے جو قرآن تک پہنچاتا ہے، صحیح قرآن تک پہنچاتا ہے، اصل قرآن تک پہنچاتا ہے، حقیقی قرآن تک پہنچاتا ہے۔ اس تک ہم نے پہنچنا ہے، یہی راستہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے، ہم نے اللہ کی توحید کا راستہ دیکھنا ہے، اس کی وحدانیت کا، اس کی عظمت کا، اس کی نظاروں کا، اس کی قدرت کا، اس کی قدرت کے کرشموں کے راستے ہم نے دیکھنے ہیں۔ اس راستے تک ہم نے پہنچے، اس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بھی ایک راستہ ہے جو وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ساری منزلیں ہیں، ان منزلوں تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ وہاں پہنچتا ہے۔ اب اگر راستہ درست نہیں ہے، راستے کا انتخاب درست نہیں ہے تو توحید نہیں مل سکتی۔ بڑے توحید کا اظہار کرے، راستہ درست نہیں ہے تو رسالت تک نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے جتنے رویے اختیار کر لے، اس راستے کو استعمال کرنا پڑے گا۔ قرآن تک پہنچنا پڑتا ہے، اس راستے کے بغیر قرآن تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اتنا اہم کام تھا، ہر نماز میں ذمہ داری لگا لی، اس کے لیے دعا کرو، دعا یوں نہ کرو پہلے رب کی تعریف کرو، کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب بھی تو ہے، پالنے والا بھی تو ہے، پرورش کرنے والا بھی تو ہے، جہانوں کی پیدائش کرنے والا بھی تو ہے، خلقت کو بنانے والا بھی تو ہے، آسمان کا مالک، زمین کا مالک، چاند کا مالک، سورج کا مالک، شجر و حجر کا مالک، جمادات و نباتات کا مالک تو ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے عالم کے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بہت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جس دن کوئی مالک نہیں ہے، جس دن کسی کی حکومت نہیں ہے، جس دن کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس دن کا مالک ہے۔ جس دن کسی کی ملکیت کا دعویٰ ہی نہیں ہو سکتا، تو اس دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، تیرے سوا مدد دینے والا بھی کوئی نہیں، صرف خالص تیری عبادت ہے۔ اب ذات تیری بلند و والا ہے، عبادت ہم نے تیری کرنی ہے۔ رب تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، داتا تو ہے، رازق تو ہے، پالنہار تو ہے، پڑھانے والا تو ہے، کھلانے والا تو ہے، پلانے والا تو ہے، جہاں کو سارے اونچا بنانے والا اور زندگی میں بڑھانے والا تو ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں، مگر تو رحیم بھی بہت ہے، عظمت والا بھی بہت ہے، نرم بھی بہت ہے۔ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے، تیرے سوا کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے، تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سب رب کی فضائل بیان کرنے کے بعد، حقائق بیان کرنے کے بعد اب بندہ کہتا ہے
میں نے سارے مقاموں پر پہنچنا ہے، مگر مجھے راستہ چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھے راستے کے بغیر منزل نہیں ملتی، ہم نے منزل پر پہنچنا ہے۔ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا میرا راستہ سیدھا ہے، کوئی کہہ سکتا تھا میرا راستہ سیدھا ہے، کوئی کہہ سکتا تھا میری نظر سیدھی ہے، کوئی کہہ سکتا تھا میری جماعت سیدھی ہے، کوئی کہہ سکتا تھا میری بات سیدھے راستے کی طرف جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مانگنے کے بعد کہا راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ ہمیں وہ راستہ چاہیے، اس لیے کہ تجھ تک پہنچانے والا کوئی اور راستہ ہو نہیں سکتا۔ باقی دھوکے ہو سکتے ہیں، فرار ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، غلط کاری ہو سکتی ہے، سیاہ کاری ہو سکتی ہے، گناہ کاری ہو سکتی ہے، صحیح راستہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ مانگنے کے لیے اسے کتنا اہتمام کرنا پڑا۔ سب چیز چھوڑ کر، سارے تعلقات چھوڑ کر، سب سے اپنے رابطے منقطع کر کے، دکان بند کر کے، کاروبار بند کر کے، گاڑی چھوڑ کر، ڈرائیوری چھوڑ کر، دفتر چھوڑ کر، بازار چھوڑ کر، کرسی چھوڑ کر، منصب چھوڑ کر، سبھی چھوڑا، وضو کیا، مسجد میں آیا، اللہ کی تعریف کی، تکبیر کہی، ہاتھ باندھ دیے، سر جھکا دیا، اور پہلے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، اور کھڑے کر کے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ہینڈسم ہو گیا، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، دیکھ لیجئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مالک یوم الدین بھی تو ہے، رحمان الرحیم بھی تو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی تو ہے، رب العالمین بھی تو ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، التجا کرنے لگا ہوں، دعا کرنے لگا ہوں، گردن جھکی ہوئی ہے، جسم کھڑا ہوا ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، روح قبلہ کی طرف ہے، کپڑے صاف ہیں، جسم صاف ہے، بدن صاف ہے، روح تیرے کعبہ کی طرف کہہ کے تجھ سے مانگ رہا ہوں، اس میں کوئی اور نہیں ہے، غیر آ ہی نہیں سکتا، غیر کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہاں صرف وہی آئے گا جس کے سامنے کھڑا ہے۔ ہاتھ کسی اور کے سامنے باتیں نہیں جاتے، یوں کسی اور کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام دیا۔ ہر کوئی کہتا ہم انعام یافتہ ہیں، ربا انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں، قرآن کی تشریح قرآن سے کر رہا ہوں، قرآن کی وضاحت قرآن سے کر رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، پتہ چل گیا سیدھا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جنہوں نے انعام لیا، جن کو انعام ملا، جن کو انعام دیا، جن پر احسان کیا، جن پر احسان کیا، جن کو انعام دیا، انعام دیا۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ انہیں رسول خدا دیا۔ میں والوں میں آج ایک نئے انداز اور نئے عنوان کے ساتھ پہلی مرتبہ آپ کو اس عنوان کے طریقے کھول کر دکھا رہا ہوں، دروازے کھول کر دکھا رہا ہوں۔ میری طرف آ کے دیکھنا، میں دشمنوں سے کہتا ہوں ہمارے پاؤں ریت پر نہیں ہے کہ تیز ہوا چلے اور ریت اڑ جائے گی، پانی آئے اور پاؤں دس جائیں گے۔ ہمارے پاؤں پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے، ہمارے پاس دلیل کے طور پہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، مرثیہ نہیں ہے، ماتم نہیں ہے، لوہا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے،
ना उम्मीद नहीं है। पूछने वाला पूछता है, मौलाना साहब तुम्हारे पास क्या है? मैं जवाब देता हूँ, मेरे पास अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का फरमान है। इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, रास्ते के बगैर नहीं चल सकते। रास्ता कौन सा? इनाम याफ्ता तबके का रास्ता। इनाम याफ्ता कौन है? सूरह बकरा में आगे जाइए तो तफसील बताते हैं। अल्लाहु अलैहि, जिन पर अल्लाह ने इनाम दिया उन तबकों का जिक्र है, अफराद का नहीं, जमातों का जिक्र है, शख्सियात का नहीं, अफराद का नहीं, तबके का जिक्र है, फर्द का नहीं, जमात का जिक्र है। जमात हुआ करती है, जमात पर अल्लाह का हाथ हुआ करता है। एक जमात वो होती है जिसे तू बनाता है, एक जमात वो है जिसे मैंने बनाया है, एक जमात वो है जो द्रौपदियों ने बनाई है, एक जमात वो है जो बहरियों ने बनाई है, एक जमात वो है जो हदीसों ने बनाई है, कोई जमात कुत्तों ने बनाई है, कोई जमात मियाँ ने बनाई है, कोई जमात खान ने बनाई है, कोई जमात नवाब ने बनाई है। मैं इन जमातों के तस्करे नहीं कर रहा, मैं उस जमात की बात कर रहा हूँ जो किसी और ने बनाई ही नहीं है, उसी ने बनाई है जिसके दरबार में खड़े होकर हम आरज़ू, इल्तिजा, जुस्तजू और दुआ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं अल्लाह हमें इनाम याफ्ता तबके के रास्ते पर चला। कुरान ने वजाहत की, तुम्हें जमातें बताता हूँ जिनके रास्ते पर चलकर तुम कामयाबियां हासिल करोगे। जमातें कौन सी हैं? फरमाया आओ अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, ये पहली जमात है जिसकी तुम्हें पहचान करवाई जा रही है। नबिय्यीन इनाम याफ्ता तबका नबियों का है, नबियों का तबका इनाम याफ्ता क्यों है? तवज्जो मेरी तरफ करना, नबूवत कसब से नहीं मिलती, नबूवत मेहनत से नहीं मिलती, नबूवत इबादत से नहीं मिलती, नबूवत खानदान की वजह से नहीं मिलती, नबूवत सिफारिश की वजह से नहीं मिलती, नबूवत जाती तलब की वजह से नहीं मिलती, लंबे सजदों की वजह से नहीं मिलती, लंबे क़ियाम की वजह से नहीं मिलती, रुकू की वजह से नहीं मिलती। नबूवत मिलती है किसको? जिसे खुदा चाहता है। ये कसबी चीज नहीं, वाबी चीज है। जिसे खुदा चाहता है उसे ये इनाम देता है। तू जिसे इनाम दे, तेरा इनाम गलत नहीं हो सकता। खुदा जिसे इनाम दे उसका इनाम कैसे गलत हो सकता है? जितने नबी दुनिया में आए हर नबी कामयाब ठहरा, कामयाब ठहरा। हर नबी ने दावत में एक पैगाम दिया, हर नबी कामयाब रहा। किसी नबी ने नजरिया, मिशन, पैगाम छोड़ा नहीं, जो दिया पूरा दिया। एक नबी के लिए भी एक चीज को न छुपाया, न दबाया, न बढ़ाया, न घटाया। जितना लिया उतना पहुंचाया। नबियों ने जिम्मेदारी पूरी की। किसी नबी को कोई जुल्म, कोई जबर, कोई तशद्दुद, कोई बर्बरियत रोक नहीं सका। आग में डालना पड़ा, डर गए। मारना मारा गया, मार खा गई। दरियाओं में फेंका गया, बर्दाश्त कर लिया। मछली के पेटों में जाना पड़ा, चले गए। आरे से चीरना पड़ा, चिर गए। बस्तियां, इलाके छोड़ने पड़े, छोड़ गए। तूफानों में, पानी में तैरना पड़ा, तैर पड़े। मगर एक लम्हे के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। सवाल पैदा होता है, ये रास्ता छोड़ते क्यों नहीं? जवाब आता है, ये चुने हुए हैं, इनाम याफ्ता है, इन पर रब का फजल है। इन्हें कोई और नहीं लाया, रब ने इस जमात को बनाया है। पहला तबका मिनन नबिय्यीन, नबियों का है। और जिस नबियों की सरदारी जिसके पास है वो मेरा पैगंबर है। जो नबियों का इमाम है वो मेरा पैगंबर है। जो रसूलों का मुक़्तदा है वो मेरा पैगंबर है। जो इनाम याफ्ता तबके कभी सरदार है वो मेरा पैगंबर है। यानी वो कौन है? वो सादिक़े कौसर है, वो शाफ़े नेशर है, वो जाने जहां है, वो महबूबे खुदा है, वो मोहम्मद मुस्तफा है, अहमद मुस्तफा है, ख़यारुल वरा है, बदरुल दुजा है, शम्सुल सुहा है, रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है, खातमुन नबिय्यीन है,
سید الاولین والآخرین ہے، رب الراشدین ہے، امام الاولین ہے، امام المرسلین ہے، ہادی العالم ہے، رحمت کا پل ہے، رحمت کے مجسم ہے، حسن کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، روح کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، خوبی کائنات ہے، وصف کائنات ہے، صفات کائنات ہے، کرامات کائنات ہے، معجزات کائنات ہے، بنیاد کائنات ہے، آغاز کائنات ہے، عروج کائنات ہے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر ہے، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا ہے اور حسنین کا نانا ہے، ہاں وہ نبیوں کا سردار ہے، ہاں یہ نام یافتہ طبقے کا بھی امام ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین، پہلا طبقہ جسے خدا نے چنا وہ نبیوں کا ہے، اس نبیوں کے سردار کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں فقط کے اندر اپنی بات پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن توجہ اگر آپ کی میری طرف رہے گی تو سما خود بخود بن جائے، یہ خود بخود بن جائے۔ اسے میں نے کوئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈالنا نہیں ہے، یہ کہیں اور کی بات ہے جو آپ کے پاس میں منتقل کر رہا ہوں۔ توجہ کریں، انعام یافتہ طبقے کے سردار کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس انعام یافتہ طبقے کے سردار نے ان سب انعام یافتہ لوگوں کو نماز پڑھائی اور آگے کھڑے ہوئے اور پیچھے سارے انعام یافتہ طبقے کے لوگ کھڑے تھے، اس میں کوئی بھی دوسرا نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ آگے والوں کو نظر نہیں سر تو میرا نظر آ رہا ہے، تو بجائے ان کو اٹھاؤ مجھے آگے کر رہے آگے بڑھیں، کوئی بات نہیں، سبحان اللہ کہہ کے ادھر تھوڑے سے پیچھے ہو۔ دیکھو گرمی بھی بہت ہے، گرمی بھی برس رہی ہے، ہم کون سے کم ہیں، ہم بھی برس رہے ہیں۔ اور میرا کام ہے سب لوگوں کو گرم کرنا، یہاں تو پہلے سے گرم ہے، سائن کے مولے سارے گرم تھی گئے، لیکن میں آج صراط مستقیم پہ چلانا چاہتا ہوں، میں سیدھے رستے سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ اگر کسی کو بچنا ہے تو سامنے مت آئے، پٹری پہ ریل گاڑی چلتی ہے، کوئی سامنے آئے تو قصور اس کا ہے، ریل نے تو جانا ادھر سے۔ میرا راستہ یہی ہے، میں اس پہ چل رہا ہوں، سامنے آئے گا رگڑا جائے گا، کسی کو بچنا ہٹ جائے، یہ توبہ کر لے۔ نبیوں کے سردار یعنی انعام یافتہ طبقے کے سردار ہمارے نبی ہیں، سب نبیوں کو جمع کیا، حضور کی امامت کروائی، سب پیچھے کریں، سب انعام یافتہ ہیں، تلاش کرو، تلاش کرو، سبوں میں جاؤ۔ کوئی قادیان والا تو نہیں؟ ایسا بولے میں دیکھو کوئی تو بھائی یہ سارے ایسی ہیں کہ ان کے حسن پر ان کی سیرت پر اندر کھڑے ہیں، ان کے حسن کو یعنی صورت اور سیرت کو اپنے بھی مانتے ہیں اور غیر بھی مانتے ہیں، نقص ہے کا تصور نہیں لاتے بھی تو کوئی صحیح کو لاتے ہیں، وہ تو چپ کے لے
جنہوں نظر ہی نہیں آتا، جنہوں خود نظر نہیں آتا تلو کی چلائے گا؟ نبیوں کی امامت حضور نے کرائی. سارے انعام یافتہ لوگ موجود ہیں، ان انعام یافتہ لوگوں میں امامت حضور کروا رہے ہیں. پہلا طبقہ نبیوں کا، صدیقین انعام یافتہ طبقے میں. دوسرا طبقہ صدیقین کا، دنیا میں نبی حضور سے پہلے بہت آئے اور حضور کے زمانے سے پہلے صدیق بھی بہت آئے، لیکن حضور جو نبوت لے کر آئے ایسی نبوت کسی کے پاس نہیں ہے. اور امام الصحابہ ابو بکر صدیق جو صداقت لے کر آئے ایسی صداقت بھی کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر، میرے ہاتھ اٹھا کے بیٹا ابو بکر کا نام بولے. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. صدیقین دوسرا درجہ صدیقین کا. مجھے ایک شخص کہنے لگا مولانا صاحب کیا باقی صحابہ کو صدیق نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. سب کو صدیق سمجھتا ہوں. کہنے لگے سب کو صدیق سمجھتے ہو، ابو بکر کو بھی صدیق سمجھتے ہو، فرق کیا ہے؟ میں نے کہا سمجھنا جس طرح اللہ اپنی کبریائی میں اللہ اکبر ہے، حضور اپنی رسالت میں رسول اکبر ہے، ابو بکر اپنی صداقت میں صدیق اکبر ہے. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. عمر کو صدیق مانتا ہوں، عثمان کو صدیق مانتا ہوں، علی کو صدیق مانتا ہوں، معاویہ کو صدیق مانتا ہوں، حسن کو صدیق مانتا ہوں، خباب کو صدیق مانتا ہوں، زبیر کو صدیق مانتا ہوں، سعد کو صدیق مانتا ہوں، سعید کو صدیق مانتا ہوں. نبی کے قدموں میں آنے والے ایک صحابی کو خدا کی قسم صدیق مانتا ہوں. صدیق تھا تبھی تو آیا تھا. سب کی صداقت کو سلام کرتا ہوں، مگر یہ صرف صدیق ہے. ابو بکر صرف صدیق نہیں ہے، صدیق اکبر ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر. میرے بھائی بولے قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، صدیق کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. پہلے طبقے کا امام، پہلے طبقے کے امام کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور دوسرے طبقے کے امام کا نام ابو بکر صدیق ہے. ہاں اس نے نماز اقصیٰ میں جا کے معراج کے دن پڑھائی تھی. اس نے نماز مسجد نبوی میں حضور کی موجودگی میں پڑھائی تھی. خدا نے جبرائیل سے کہا تھا ہاتھ پکڑ آگے کھڑا کر انعام یافتہ طبقے کا امام بنا کر پیش کر رہا ہوں. یا اللہ نے حضور سے کہا تھا اعلان کر کے ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کر اسے نائبی یعنی صدیقین کا امام بنا کے پیش کر رہا ہوں. سنو امام الانبیاء بھی ایک ہی ہے اور امام صدیقین بھی ایک ہی ہے. شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر. امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر، امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر. خلیفہ بلا فخر سیدنا صدیق اکبر. یہ دو باتیں اپنے ذہن میں بٹھا کے ضرور جانا. باقی تو میں نے نماز کا نقشہ آپ کو پیش کیا، آپ سوچتے رہیں گے کہ حضور کے پاس نبی کوئی نہیں ہے.
हुजूर के नबी खत्म नबूवत का अकीदा अपने बच्चों की खून में रगों में बिठा दो, जिस्म के सांस सांस में बिठा दो। कोई दुश्मन अगर मेरे बच्चे के जिस्म से रगों से खून निकाल ले, खून तो खत्म हो सकता है, मगर अकीदा खत्म नबूवत का इजहार खत्म नहीं हो सकता। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत मिनत नबीय्यीन, पहला तबका नबियों का, दूसरा तबका सिद्दीकीन का। सवाल करना चाहता हूँ मैं इसी के गैरतमंद लोगों, कोई नबियों का रास्ता छोड़े जन्नत में जा सकता है? कोई नबियों का रास्ता छोड़े खुदा को पा सकता है? कोई नबियों का रास्ता छोड़े हिदायत मिल सकती है? कोई नबियों का रास्ता छोड़े कामयाब हो सकता है? कोई नबियों का रास्ता छोड़े कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। उसे इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब कामयाब होगा। अब नबी तक कैसे पहुंचेगा? नबी के रास्ते तक कैसे पहुंचेगा? नबी के काश तक कैसे पहुंचेगा? नबी के पैगाम तक कैसे पहुंचेगा? नबी की बात तक कैसे पहुंचेगा? पवारात तक कैसे पहुंचेगा? नाम तक कैसे पहुंचेगा? जिंदगी तक कैसे पहुंचेगा? शबानोस तक कैसे पहुंचेगा? हुस्न तक कैसे पहुंचेगा? जलाल तक कैसे पहुंचेगा? कमाल तक कैसे पहुंचेगा? दबदबे तक कैसे पहुंचेगा? नबी की सीरत सूरत जिंदगी नमूने तक कैसे पहुंचेगा? सुबह शाम रात दिन के मामूलात तक कैसे पहुंचेगा? मुआयनात तक कैसे पहुंचेगा? मस्जिद तक कैसे पहुंचेगा? मिंबर यकीन तक कैसे पहुंचेगा? हुजूर के वजूद और चेहरे तक कैसे पहुंचेगा? हुस्न जमाल के तस्करों तक कैसे पहुंचेगा? पैगंबर की अदाओं और वफाओं तक कैसे पहुंचेगा? नबी के रात के सजदों और दिन के क़ियाम तक कैसे पहुंचेगा? पैगंबर के वजूद की लुत्फ आवाज़ खुशबू तक कैसे पहुंचेगा? नबी के वजूद की गहराई तक कैसे पहुंचेगा? पैगंबर की अदाओं वफाओं तक कैसे पहुंचेगा? पैगंबर के तबलीग दिया आवाज़ तक कैसे पहुंचेगा? नबी ने सदाकत दियानत अमानत शराफत हया वफातुर बहादुर हिम्मत दलेरी रात दिन रात सुबह शाम सिखाए, उस तक कैसे पहुंचेगा? किस तरह से पहुंचेगा? कैसे वहां तक पहुंचेगा? उससे पहुंचने के लिए भी तो एक रास्ता चाहिए ना। उसी रास्ते को सिद्दीकीन कहते हैं, उसी रास्ते को शुहादा कहते हैं, उसी रास्ते को सालिहीन कहते हैं। पूछने वाला पूछता है मौलाना साहब क्या कह रहे हो? मैंने कहा रास्ता शाहराह अल्लाह के रसूल ने बना कर दे दी। एक दिन में नहीं बनी, 2 दिन में नहीं बनी, 4 दिन में नहीं बनी, 23 साल तक रसूल मेहनत करके ये शाहराह बनाते रहे, ये सड़क बनाते रहे। इसे तोड़ने वालों तुम्हें करीब नहीं आने देंगे, जगह लगाने वालों तुम्हें तकत नहीं लगाने देंगे, करीब आने वालों तुम्हारे पाँव तोड़ देंगे, हाथ उठाने वालों तुम्हारी उंगली मोड़ देंगे, कदम उठाने वालों तुम्हारे कदमों के नक्शे मिटा देंगे। ये मेरे नबी का बनाया हुआ रास्ता है। पूछने वाला पूछता है ये कौन है? उसे जवाब देने लगा हूँ, लेकिन यूं नहीं दूंगा। हाथ उठाओ, मुक्के बनाओ, जवाब है सहाबा 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 सहाबा। हाथ उठाकर मुक्का बनाकर सहाबा 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 रोड के किनारे तक अगर रोड पे आना होता तुम्हें दिखाता। मेरी सीटों की वजह गलियों से आवाजें आ रही है सहाबा 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 सहाबा।
जज़ाकल्लाह नूर बरस है नूर। मैं कहा करता हूँ इनके नामों में इतना नूर है, इनके जिस्मों में कितना नूर है। मिनत नबीयीन व सिद्दीकीन, सिद्दीकीन का इमाम कौन है? अबू बकर। कौन है? जिनका इमाम है वो कौन है? सहाबा। वो कौन है? सहाबा। खुद खड़ा नहीं हुआ, वोटिंग नहीं की, प्लानिंग नहीं की, मनसूबाबंदी नहीं की, गिरोहबंदी नहीं की, किसी को कहा नहीं, ग्रुप नहीं बना, आवाजें नहीं लगी, बैनर नहीं लगाए, पेना फ्लैक्स नहीं लगाए, कहा ही नहीं ये बच रहा है, ये बच रहा है। बेटी कहती है इनकी, बीवी कहती है हुजूर की, माँ कहती है उम्मत की, उम्मत की माँ कहती है, सिद्दीक की बेटी कहती है, हुजूर की जोजा कहती है, आका नरम दिल है, रकीकुल कर्ब है, इश्क में फना है, आपको नहीं देखेंगे, नमाज पढ़ा नहीं सकेंगे। उमर से कहो नमाज पढ़ाए, हुजूर एक बार, दो बार, तीन बार, आयशा अर्श पे खुदा नहीं मानता, फर्श पे कोई और नहीं मानता सिवाय अबू बकर के। मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। उधर अल्लाह ने जिब्राइल से कहा हाथ पकड़ आगे खड़ा कर। जब आगे खड़ा किया पीछे से निकला कोई नहीं, सबको पता था यही है। या अल्लाह ने हुजूर से कहा अबू बकर को आगे करो, पीछे से निकला कोई नहीं, सबको पता था यही है, यही है मुसल्ले का वारिस, यही है। सीधा रास्ते पर चलो, सीधा रास्ता बताता है। पैगंबर के पहले खलीफा का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है, तीसरे का नाम उस्मान है, चौथे का नाम अली है। अल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन, पहला तबका नबियों का है, दूसरा सिद्दीकीन का है। पहला खलीफा सिद्दीक है, दूसरा भी शहीद है, तीसरा भी शहीद है, चौथा भी शहीद है। नबी सिद्दीकीन के बाद वशुहदा कुरान ने तरतीब बताई है। उसने पहले शहीद होना था वो पहले आ गया, उसने बाद में शहीद होना था वो बाद में आ गया, जिसने उससे बाद शहीद होना था वो उससे बाद आ गया। रफ्तार से आगे, तरीके से आगे, उम्र को पहुंचे तो आगे, अपनी बारी भी आए। पहले जिसकी बारी थी वो सिद्दीक था, लंबाई उसी का था। दूसरा शहीद था, उसने शहीद पहले होना था। तीसरा शहीद था, उसने शहीद बाद में होना था। चौथा शहीद था, उसने बाद में होना था। तवज्जो, पहला सिद्दीक था, इसने मुसल्ले पे खड़ा होना था। दूसरा शहीद था, उसने मुसल्ले पे शहीद होना था। तीसरा शहीद था, उसने मस्जिद नबी के हाथे में यानी मदीना में शहीद होना था। चौथा शहीद था, जिसने किसी दूसरे कोने में शहीद होना था। नंबर था, नंबर दिए हुए थे, नंबर तकसीम थे, नंबर मालूम थे, कुरान ने बता दिए थे। वशुहदा में कतार मौजूद है, वशुहदा में बात मौजूद है, वशुहदा में साथ मौजूद है, वशुहदा में सिफात मौजूद है, वशुहदा में कमालात मौजूद है, वशुहदा में खूबियां मौजूद है। दुश्मन सहाबा तुझे बता रहा हूं, वशुहदा में नंबर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के तुम समझो वशुहदा
اگلا جملہ والصالحین سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ صدیقین شہداء والصالحین والصالحین حضرت حسن ہے صلح کرانے والے والصالحین حضرت معاویہ واہ ماشاء اللہ باتیں تو ساری کرتی ہوئی نبیین بھی صدیقین بھی شہداء بھی شیخ لوگ لڑتے ہیں ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب تم معاویہ کو خلیفہ کہتے ہو معاویہ کو خلیفہ کہتے ہو میں نے کہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں سینہ تان کے تو سینے پہ پیٹ کے انکار کرتا ہے میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے اقرار کرتا ہوں سبحان اللہ زندہ باد ہاں مانتا ہوں کہ کیوں مانتے ہو میں نے کہا بنے تھے تب مانتا ہوں بے شک کس نے بنایا تھا میں نے کہا اولاد علی نے پوچھ رہے کس نے بنایا تھا کس نے بنایا تھا کس نے بنایا تھا اولاد علی نے بنایا تھا کہاں بنایا تھا مسجد علی میں بنایا تھا کہاں بنایا تھا ممبر علی میں بنایا تھا کیسے بنایا تھا بلا کر بنایا تھا اس دفعہ ذرا دو چار چڑیاں زیادہ مار دینا سبحان اللہ چونکہ صراط مستقیم پر ہٹنا چاہتے ہیں یہ بات کیوں جب صراط مستقیم رستے پر ضرب لگائے گا تو موٹر میں پولیس ٹرین بے شک بے شک بھائی موٹر میں پولیس ڈیوٹی پر بھی ہو اور موٹر میں بھی توڑے ہو سکتا ہے نہیں سپاہی بھی ہوں ہزاروں پھر بھی تم توڑنے ہو چھوڑ دیں گے تمہیں نہیں چھوٹا سیاست کرا کر کے مکہ بنا کے چھوڑو گے لڑنے کی بات نہیں ہے دفاع کی بات ہے دفاع کی دفاع تو فرض ہے فرض ہے دفاع تو فرض ہے دفاع تو نافذی میں او بھائی دفاع غیرت ہے دفاع ضروری ہے دفاع نہ کرنے والا بے غیرت ہے دفاع نہ کرنے والا بے شرم ہے دفاع نہ کرنے والا بے حیا ہے دفاع نہ کرنے والا بزدل ہے دفاع نہ کرنے والا کام چور ہے دفاع نہ کرنے والا کام چور ہے دفاع نہ کرنے والا کچھ نہیں ہے آپ کی دکان کا بھی تالا توڑے آپ کچھ نہ بولے لوگ کیا بولیں گے بڑا بہادر ہے آپ کے گھر پر بھی حملہ آپ نہ بولے لوگ کیا بولیں گے ماں کو کوئی گالی دی آپ نہ بولے لوگ کیا بولیں گے باپ کو گالی دی آپ نہ بولے کیا بولیں گے آپ کیا جو بولتے ہیں وہی بولتے یہ بولتے بڑے دہشت گرد بڑے تحریک کار بڑے شدت پسند سب جملے استعمال کرتے آپ کہتے ہیں جملے کا ساتھ استعمال نہیں کرتے وہ کام کر دیا کرتا ہے ہم جملہ سخت استعمال نہیں کرتے وہ کام کر دیا کرتا ہے اور اگر تم کہتے ہو میں سختی سے کہہ رہا ہوں تو سنو بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم بات غلط نہیں کرتے وہ کام غلط کرتا ہے بے شک ہاں بے شک ہاں بے شک بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ صحابہ کرام کی عزت پر حملہ آور ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ صحابہ کی جماعت کو برا کہتے ہیں بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ صحابہ کی جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ان کو برا کہتے ہیں بھائیوں دوستوں بزرگوں جو برا کہتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا غلطی ہے میں کیوں سب نظر لیتا ہوں حضور نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او بھائیو دوستو بزرگو قولوا لعنة الله على شركم میرے رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا کیوں اس لیے کہ یہ رستہ ہے یہ توحید دیتا ہے یہ رسالت بتاتا ہے یہ صداقت بتاتا ہے یہ دیانت بتاتا ہے اسی رستے سے اللہ نے قرآن لکھوایا کس سے لکھوایا اسی رستے سے قرآن لکھوایا
इसी रास्ते से जी सका। देखो अल्लाह ने रसूल दिया इनको दिया इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ी। पता चला इनाम याफ्ता तबका नबियों का है और सहाबा का है। बेशक बेशक ये पता चल गया नहीं चल गया? चल गया पता चल गया। लोग कहते हैं मौलाना साहब तारीफ तो करो तनकीद ना करो। मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे सूरह फातिहा नहीं छोड़ती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, सूरह फातिहा को क्या कहती है? मैंने कहा मुझे ये कहती है जो कह रहा हूं। सीधा रास्ता सीधा रास्ता सीधा रास्ता। क्या कहती है? मैंने कहा कहती है अनअमल्लाहु अलैहि अनअमत अलैहि। बाद में कहती है गैरी मग़ज़ूबी अलैहि। ये सब भी आदमी है। देखिए जी उसको बुरा ना कहे, उसको हम कब कहते हैं? हम कुरान पढ़ते पढ़ी तो बताओ गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन। इनाम याफ्ता तबके का रास्ता मांगा है और सहाबा के दुश्मनों ने रास्ते से इनकार करके गुमराहों और गज़बशुदा लोगों से इनकार किया है। पता चला जब सहाबा की तारीफ करोगे तो दुश्मन सहाबा पर तनकीद होगी और तारीफ के साथ तनकीद मुझे सूरह फातिहा ने बताई है और सूरह फातिहा हर नमाज में मुझसे पढ़वाइए। बेकार नमाज में सहाबा के दुश्मन का इनकार करता हूँ और ज़बान हाल से अपने वजन में हाथ उठा कर कहता हूँ सहाबा 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 सहाबा। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। सहाबा अभी मैंने सहाबा सूरह फातिहा पूरी की है, अलिफ भी बाकी है, नाम भी बाकी है, मीम भी बाकी है और ज़ालिका किताबुन ला रैब फीह भी बाकी है। हुदल लिल मुत्तकीन बाकी है। उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून बाकी है। मगर बाकी छोड़ के जा रहा हूँ, आइंदा आऊंगा इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपसे एक बात कहनी है, आज जितने लोग आप आए हो आपने बात सुनी है, समझ में आई नहीं आई? इंशाअल्लाह इनाम याफ्ता तबका कौन सा है? पहला तबका कौन सा है? अंबिया नबी के साथी कौन है? अल्लाह के नबी के रफीक कौन है? हुजूर के साथ चलने वाले कौन है? पहला कलमा पढ़ने वाले कौन है? कुरान के मुखातिब कौन है? कुरान की आयतें कौन है? कुरान की बातें लिखने वाले कौन है? मक्का में आने वाले कौन है? मदीना में आने वाले कौन है? बदर में जाने वाले कौन है? उहद में जाने वाले कौन है? खैबर में आने वाले कौन है? तबूक में आने वाले कौन है? बोलो बोलो जोर से बोलो कौन है? सहाबा का दिफा करोगे, सहाबा की मदद करोगे, हम मदद सहाबा की, कि धूम मचा देंगे।